علی بن موسر نے مختار بن فلفل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ قیام میں، اور نہ سلام پھیرنے میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے اور اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان تمام چیزوں کو دیکھو جو میں نے دیکھی تو تم کم ہنسو اور زیادہ روو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 961۔ علی بن مسہر کے بجائے جریر اور ابن فضیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے مختار بن فلفل سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ جریر کی حدیث میں نہ سلام پھیرنے میں کے الفاظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 962۔ حماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع و سجود سے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 963۔ یونس نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 964۔ ربیع بن مسلم، شعبہ اور حماد بن سلمہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے یہی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، یعنی ان راویوں میں سے ربیع بن مسلم کی حدیث میں اس کی صورت بدل دے کے بجائے اور اللہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 965۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے، یعنی سلب کر لی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 966۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے لازماً باز آ جائیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں اچک لی جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 967۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ دیکھیے حدیث نمبر 970 اور 971۔ نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 968۔ وکیع
اور عیسیٰ بن یونس نے اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہا ہمیں اعمش نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 969۔ مسعر نے کہا مجھ سے عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 970۔ فرات قزاز نے عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم، السلام علیکم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 971۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے عمارہ بن عمیر تیمی سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں گے، برابر برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں۔ میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں، اور ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 972۔ جریر، عیسیٰ بن یونس اور سفیان بن عیینہ نے اعمش سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 973۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھر وہ جو اس میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، 3 بار فرمایا، اور تم بازاروں کے گڑمٹ گروہ بننے سے بچو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 974۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 975۔ عبدالعزیز نے جو صہیب کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں پوری کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 976۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، پھر انہوں نے ان میں سے متعدد احادیث بیان کی اور کہا نماز میں صف سیدھی رکھو، کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے حسن یعنی ادائیگی کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 977۔ سالم بن ابی جعد غطفانی نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم ہر صورت اپنی صفوں کو برابر رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ
لازماً تمہارے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 978۔ ابو خیثمہ نے سماک بن حرب سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کراتے تھے گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع فرما دیں کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 979۔ ابو احوص اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ سماک سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کے اذان کہنے اور پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و برکت ہے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچیں چاہے کھسٹ کھسٹ کر آنا پڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 981۔ ابو اشہب نے ابو نضرہ عبدی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صف بندی میں پیچھے رہتے دیکھا تو ان سے کہا آگے بڑھو اور براہ راست میری اقتداء کرو، اور جو لوگ تمہارے بعد ہوں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 982۔ جوریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے پچھلے حصے میں دیکھا، آگے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 983۔ ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا ہمیں ابو قطن عمر بن حیثم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے خلاص سے، انہوں نے ابو رافع سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو یا لوگ جان لیں کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس پر قرہ اندازی ہو۔ ابن حرب نے فی الصف المقدمی لکانت قرعہ کے بجائے فی الصف الاول ما کانت الا قرعہ، یعنی پہلی صف میں کیا ہے تو قرے کے سوا کچھ نہ ہو کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 984۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے، جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 985۔ عبدالعزیز یعنی درا وردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 986۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باندھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر کسی کہنے والے نے کہا اے عورتوں کی جماعت، تم اس وقت تک اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں۔
یعنی خدا نخواستہ کسی مرد کے سطر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو نہ ٹوکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت بیان کر رہے تھے اور وہ اس کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے نہ روکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 988۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اپنی عورتوں کو جب وہ تم سے مسجدوں میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں وہاں جانے سے نہ روکو۔ سالم نے کہا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دوسرے بیٹے بلال بن عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا۔ میں نے انہیں کبھی کسی کو اتنا برا بھلا کہتے نہیں سنا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 989۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 990۔ حنظلہ نے کہا، میں نے سالم سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب تمہاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 991۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جائیں اور اسے خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنا لیں۔ مجاہد نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سخت ڈانٹا اور کہا، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 992۔ دوسرے شاگرد عیسیٰ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 993۔ اعمش کے بجائے عمر بن دینار جحمی نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔ تو ان کے بیٹے نے، جس کو واقد کہا جاتا تھا، کہا، تب وہ اس کو خرابی و بگاڑ بنا لیں گے۔ مجاہد نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سینے پر مارا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 994۔ خود بلال بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مسجدوں میں جو ان کے حصے ہیں ان کے حصول سے انہیں نہ روکو۔ بلال نے کہا، اللہ کی قسم ہم ان کو ضرور روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 995۔ مخرمہ نے اپنے والد بکیر سے، انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز میں شامل ہو تو وہ اس رات خوشبو نہ لگائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 996۔ مخرمہ کے بجائے محمد بن اجلان نے بقیر بن عبداللہ بن اشج سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو بخور خوشبودار دھواں لگ جائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 998۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ عورتوں نے بناؤ سنگھار کے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عمرہ سے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 999۔ سلیمان بن بلال کے بجائے عبد الوہاب ثقفی، سفیان بن عیینہ، ابو خالد احمر اور عیسیٰ بن یونس سبھی نے یحییٰ بن سعید سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1000۔